ہر نماز کے بعد خواہ واجب یا مستحب سجدہ شکر بجا لانا مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب بہترین عمل ہے، لازمی نہیں، بہترین ہے اگرچہ ہم لازماً انجام دیں۔ کسی نعمت کے ملنے پر یا کسی عذاب کے ٹل جانے پر یا ان کی یاد آنے پر یا کسی نیک کام کے انجام دینے پر یا دو بندوں میں صلح کرانے پر سجدہ شکر بجا لانا مستحب ہے۔ آپ کو ایک نعمت مل جاتی ہے، آپ MBBS کر لیتے ہیں، ایک ڈگری مل جاتی ہے، یا آپ کو مثال وہی رشتہ مل جاتا ہے جس کی آپ کو جستجو تھی، نعمت مل گئی، شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، نعمت مل گئی، نوکری مل گئی۔ تو نعمتوں کے ملنے پہ، صحت ملنے پہ، یہ بھی نعمت ہے، سجدہ شکر کرنا مستحب ہے کہ خدایا تو نے مجھے عافیت دی، خدایا تو نے مجھے فرزند عطا کیا، صاحب اولاد بنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کسی عذاب کے ٹل جانے پہ، جیل سے چھوٹنے پر، کیس ختم ہونے پر، کیمپ سے نکلنے پر سجدہ شکر مستحب ہے، خدا اس 3 سال کے بعد کیمپ سے ہم نکل گئے۔ تو کسی عذاب کے ٹل جانے پر، بیماری دور ہو جاتی ہے، سجدہ شکر کریں۔ جیل سے آپ چھوٹ جاتے ہیں، اسیری سے جو ہے رہائی مل جاتی ہے، یا کوئی مشکل تھی آپ کی ختم ہو گئی، تو سجدہ شکر مستحب۔ یا ان کی یاد آنے پر، کسی نعمت کی پہلے کبھی نعمت ملی تھی آپ کو بڑی، ابھی آج آپ نے اس نعمت کو یاد کیا، ایک سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ یا کبھی خدا نے آپ سے عذاب کو ٹال دیا تھا، آج آپ کو یاد آیا کہ خدا نے اس دن مجھ سے فلاں خطرے کو ٹال دیا تھا، فلاں عذاب کو مجھ سے اٹھا لیا تھا، ان کی یاد میں بھی سجدہ شکر مستحب۔ یا کسی نیک کام کے انجام دینے پر، آپ نے کسی نیک کام کو آپ نے انجام دیا، مثال کے طور پہ آپ کو خداوند تعالی نے توفیق دی نماز شب کی، ایک سجدہ شکر اس نعمت جو بجا ہے، خدا نے آپ کو جو ہے نعمت دی نماز جماعت کی، سجدہ شکر بجا ہے، خدا نے آپ کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق دی، آپ اس پہ سجدہ شکر بجا ہے، خدا نے آپ کو جو ہے توفیق دی اور آپ نے ایک نیک کام انجام دیا، کسی کمزور کی مدد کی، کسی ضعیف کی مدد کی، آپ نے کسی غریب کی مدد کی، کسی مسکین کی مدد کی، کسی ضرورت مند کی مدد کی، تو یہ جو نیک کام آپ نے انجام دیے اس پر ایک سجدہ شکر مستحب ہے کہ آپ گھر آ کر ایک خدا کی بات سے خدا توفیق دی تو نے کہ میں یہ نیک کام انجام دے سکا، مستحب۔ یا دو بندوں میں صلح کرانے پہ، آپ نے دو بندوں کے بیچ میں دیکھا کہ ناراضگی ہے، دونوں مومن ہیں اور دونوں میں کوئی خاص وہ رنجش نہیں ہے، بہرحال تھوڑی بہت، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں ہوئی ہیں، تو آپ نے صلح کرایا ان میں، جب وہ ان دونوں میں صلح ہو گئی تو آپ کے لیے مستحب ہے، اس نیک کام پہ بھی ایک سجدہ شکر بجانا ہے، مستحب۔ یہ دو چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز، سجدہ شکر میں صرف پیشانی کا سجدہ گاہ پہ رکھنا کافی ہے اور باقی شرائط نہیں ہے اس میں، اپنی پیشانی کو رکھنا ایک ایسی چیز پہ جس پہ سجدہ صحیح ہو، درست ہو، ذکر بھی شرط نہیں ہے اس میں، صرف سجدہ شکر کی نیت سے پیشانی کو ایک دفعہ رکھ دیں سجدہ گاہ پہ، خاک کی شفا پہ، سجدہ گاہ پہ، ذکر مستحب ہے، لازمی نہیں، کوئی بھی ذکر، شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ، یہ بھی کافی، الحمدللہ، کسی نعمت پہ سجدہ شکر کافی۔ یہ تیسری۔ چوتھی چیز، سجدہ شکر میں
شکرن للہ یا شکرن شکرن یا عفون عفون 100 بار 3 بار پڑھنا مستحب ہے. شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ مستحب ہے, یا پھر شکرن شکرن کر کے 100 پورا کر مستحب ہے. تو آپ کی مرضی ہے. کم از کم یہ کہ شکرن للہ ایک دفعہ تو پڑھے, خدایا تیرا شکر. یہ جو ہے اس استحباب کو آقا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. اگرچہ ایک بار بھی شکر اللہ کہیں کافی ہے سجدہ شکر. پانچویں چیز, سجدہ شکر ایک بار کافی ہے, لیکن مستحب ہے کہ 2 بار بجا لائیں. کس طرح بجا لائیں 2 بار؟ اس طرح کہ پہلے پیشانی کو سجدگاہ پہ رکھیں, پھر دائیں رخسار کو رکھیں سجدگاہ پہ, پھر بائیں رخسار کو رکھیں سجدگاہ پہ, پھر دوبارہ پیشانی کو رکھیں. تو یہ ہو جائے 2 بار. پیشانی کو 2 دفعہ رکھا آپ نے. سجدہ شکر اس طرح کرنی چاہیے. اس کی کیا حکمت ہے آپ صاحب؟ گال کو رکھنا, پیشانی کو رکھنا ہے, رخسار کو رکھنا ہے, رخسار کو رکھنا ہے, پیشانی کو رکھنے کا کیا ہے؟ جو حکمت اس میں ہے اس میں بھی ہے. ناک کو رکھنے کا کیا ہے؟ اعضائے رئیسہ ہے, محترم ترین باشرف ترین اعضاء ہمارا چہرہ ہے. چہرے میں پیشانی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے تو اس کو رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد رخساروں کو حاصل ہے تو اس کو بھی رکھ لیتے ہیں. کیا حال ہے جی؟ خاک پہ رکھنا ہے, کبھی اس رخسار کو بھی, کہ یہ بھی کہ میرا دایاں بایاں آگے پیچھے اوپر نیچے تمام میرے اعضاء, میرے بدن, میری روح, میرے سب. آنکھ بھی رخسار میں شمار ہوتا ہے صاحب جی, آنکھ بھی مطلب رخسار میں شمار ہوتا ہے. رخسار میں جس طرح عام طور پر ہم جو سجدہ کرتے ہیں مطلب دایاں آنکھ کو پہلے جو سجدے میں رکھتے ہیں سجدگاہ کے اوپر, اس کے بعد پھر بایاں. تو یہ رخساروں کو رکھنا چاہیے. رخسار یہ آنکھیں تو خیر رخساروں میں شمار ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم, البتہ پیشانی اور دونوں رخسار ہی گال کو کہتے ہیں. ان کو رکھیں, مستحب ہے. حکمت صرف تواضع ہے, فروتنی ہے خدا کے بارے میں. جس طرح یہ بھی فروتنی ہے, یہ بھی فروتنی ہے, پیشانی رکھنا بھی ہے. تواضع و فروتنی خدا کے بارے میں. خدا کو یہ چیز پسند ہے. تو طریقہ تو یاد ہو گیا انشاءاللہ. پہلے پیشانی, پھر دایاں رخسار, پھر بایاں, پھر دوبارہ پیشانی. ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں, سجدہ شکر میں بازوں کو پھیلا کر اس طرح سینے اور پیٹ کو زمین سے مس کرنا بھی مستحب ہے. سینے کو بھی زمین پہ لگا رکھیں اور بازو بھی پھیلا کے, اور اگر ہو سکے شکم بھی, اگر مینڈک کی طرح. جی مینڈک کی طرح. مینڈک کا نہیں معلوم اس کا. اسی طرح ہو جاتا ہے نا, یہ پھیل جاتا ہے پھر دونوں پاؤں بھی. مینڈک پھیلا کے کب بیٹھتا ہے؟ نہیں, اس کا پھر ہولیے اسی طرح ہوتے ہیں نا. یہ مستحب ہے اگر ہو سکے. ورنہ سجدہ شکر, خود سجدہ شکر مہم ہے. پھر اس میں صاحب یہ پھر جو سجدے کے لیے جو چند اعضاء زمین پہ ہونی چاہیے پھر وہ تو پھر نہیں آ جاتے ہیں نا. جی, ابھی سینے اور پیٹ کے لیے تو پھر گھٹنا زمین پہ تو نہیں لگے گا نا, کیونکہ یہ ایریا زمین پہ لگے گا. پھر سجدہ شکر میں صرف اسی میں بات کر رہا ہوں. بولنے تو دیں. سجدہ شکر میں صرف پیشانی کا زمین پہ رکھنا کافی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سینے کو بھی رکھیں, بازوں کو کھول کے رکھیں. تو گھٹنا نہیں رکھے گا, کہاں کیسے پاؤں کو آپ گھٹنوں کدھر رکھو گے؟ یہ میں نے کیا ہے آغاز صاحب, تو زیادہ جو ہے یہ اس حصے پہ آ جاتا ہے. اور یہ ناخن بھی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ سجدے کے لیے پھر یا یہ حصہ آنا چاہیے یا بالکل یہ حصہ نا زمین پہ, پھر یہ بھی حصہ نہیں آتا, پھر یہ پورا یہ جو حصہ یہ زمین پہ. کیا حرج ہے؟ ناخن تو لگتا ہے, ناخن اٹھا ہوا تو نہیں ہوتا. نہیں, اٹھا ہوا نہیں ہوتے, لگا ہوتا ہے تو لگنے دیں ساری چیزیں. کیا حرج ہے؟ حرج کدھر؟ اگر گھٹنا نہیں لگتا, آپ مجھے بتا رہے ہیں گھٹنا تو پہلے سے بہتر لگتا,
صرف سائڈوں کا فرق پڑتا ہے، یا یہ سائڈ ہے یہ سائڈ ہے، زیادہ آپ پھیلاؤ گے تو یہ سائڈ لگے گا. ہاں یہ سائڈ نہیں کیا حال ہے جو گھٹنا نہیں ہے وہ. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.